شروع سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ختم ہوا مکمل ہوا تو پھر شروع کیا۔ یہ سنت ہے در حقیقت۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جب مکمل فرماتے تھے تو پھر شروع فرماتے تھے۔ قرآن ختم نہیں ہوتا، مکمل ہوتا ہے۔ ختم اس وقت ہوتا ہے جب کائنات ختم ہو جائے گی یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، قرآن مکمل ہوتا ہے، تکمیل قرآن۔ اللہ کا یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ سورۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے پچھلی عمروں پچھلی قوموں کی عمریں بیان فرمائی، ان کی عبادتوں کو بیان فرمایا۔ فلاں قوم کے اندر، فلاں نبی کی امت کے اندر ایسے ایسے افراد تھے جنہوں نے 500 سال تک عبادت کی، 1000 سال تک عبادت کی۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑا افسوس ہونے لگا، اتنی لمبی لمبی عمریں، اتنی لمبی لمبی ان کی عبادتیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کے افسوس کو دیکھ کر غمزدہ آپ ہونے لگے۔ اللہ نے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ پیغمبر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک رات ایسی آپ کی امت کو دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت اگر آپ کو مل جاتی ہے، میسر آ جاتی ہے، تو 1000 راتوں عبادت کرنے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ آج کی شب قدر کی عبادت ہم سب کو نصیب ہو، ساری امت مسلمہ کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ، یہ سب آسمانی کتابیں رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں 3 رمضان کو، 6 رمضان کو، 8 رمضان کو، 13 رمضان کو، اس طریقے سے الگ الگ تاریخوں میں قرآن کریم نازل ہو، یہ آسمانی کتابیں نازل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کریم کو اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا مطلب جانتے بھی ہو، استفہامیہ انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ایک سوالیہ طور پر سامنے والے کو جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کیا جانتے ہو قاریہ کیا چیز ہے؟ ایسے ہی اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ نئے کپڑے پہننے کا نام، اچھے سے اچھا کھانے کا نام، شیرینی تقسیم کر کے گھروں کو چلے جانے کا نام شب قدر نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ مفسرین نے فرمایا لفظ الف اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں سب سے زیادہ گنتی کا عدد الف کا تھا، 1000 کا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا 1000 کا لفظ، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں ان بندوں کو جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جنہوں نے انسان کی پیدائش کے وقت، انسان کو پیدا کرنے کے وقت میں اعتراض کیا تھا، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں انسان کو بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو دنیا میں میرا نائب بنانے والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو دنیا میں اپنی ایک نائب کی حیثیت سے بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار کسے بناتے ہیں آپ؟ انسان کو بناتے ہیں. کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ وہ انسان جو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خون ریزی کرنے والا، فساد مچانے والا، گڑبڑ کرنے والا، لڑائی کرنے والا انسان بناتے ہیں. کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ؟ کیا تیری بڑائی بیان کرنا مقصود ہے؟ تیری کبریائی بیان کرنا مقصود ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تیری بڑائی ہم بیان کریں گے، تیری پاکی ہم بیان کریں گے، تیری تقدیس ہم بیان کریں گے. انسان کو پیدا مت کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں تم بھی میری مخلوق ہو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہاری سوچ چھوٹی، تمہارا علم کمزور، تمہارے سوچنے سمجھنے کا انداز کمزور. میں جانتا ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں. میں جانتا ہوں انسان جب عبادت کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں، کمینہ پن اس کے اندر آ جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، ظاہر اور باطن کو خراب کر لیتا ہے، تو فرمایا جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. آنکھیں دی ہیں دکھتی نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنائی نہیں دیتے، دل و دماغ ہم نے دیا ہے سوچنے کا قابل نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو بزرگان محترم اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتوں کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ شب قدر میں جا کر دیکھو میرے بندوں کو کھڑے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اعتکاف میں ہے، ذکر کر رہا ہے، میری اطاعت میں ہمیشہ فرما بردار بن کر میرے بندے کھڑے ہیں. جاؤ جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو. حضرت امام رازی نے لکھا نورانی مخلوق کو انسان، حضرت انسان اور مومنین کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تم نے اعتراض کیا تھا نا، لیکن جب میں چاہتا ہوں تو میرے بندوں کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں. قرآن کریم مکمل ہوا. بزرگان محترم کوئی معمولی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا خطبات، اس کے اندر ایک حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا، تعجب بھی ہوا مجھے پڑھ کر کہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے، فرشتے، درندے، پرندے، بلوں میں رہنے والے درندے پرندے اور مچھلیاں، یہ تک ان کو بھی افسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پروردگار کاش پورا رمضان، اگر پورا سال اگر رمضان ہوتا تو کتنا اچھا تھا. ہم بھی یہی سوچتے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں. اعتکاف میں رہنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے توشوں پر توشے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہے. نورانی مسجد میں در حقیقت اسم با مسمى نور ہی نور نظر آتا ہے. ظہر سے لے کر فجر سے لے کر مغرب سے لے کر ایک چہل پہل لانے والوں کی، جانے والوں کی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کا سکون. لیکن جیسے ہی عید پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا دن جب آتا ہے تو پھر وہ دکان کی چابی لاؤ، مکان کی چابی لاؤ، یہ ٹینشن وہ ٹینشن پھر شروع ہو جاتا ہے. ایسا جیسا کہ حج اور عمرے سے آنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے ہی بنگلور ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ ہوتی ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مصیبت میں پھر کیوں آ گئے. حرمین کی نمازیں تھیں، مدینہ پاک کے نظارے تھے،
کیا بہترین آواز، کیا بہترین قراتیں، کیا وہاں کی سحری، کیا وہاں کی افطاری. دل تو چاہتا تھا کہ ہمیشہ وہیں رہ جائے. تو ہمیشہ بندہ مومن کا دل چاہتا ہے کہ رمضان پورا سال رمضان رہے. انسان نہیں، فرشتے نہیں، جنگل کے درندے، جانور اور پرندے بھی یہ مانگتے ہیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے لکھا، بہرحال یہ تو فضیلت کی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ کا پابند بنایا جاتا ہے. افسوس نہیں کرنا چاہیے. پروردگار کہتا ہے کہ کھاؤ، ہم کھائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ کھانا بند کرو، ہم نہیں کھائیں گے. یہ در حقیقت اطاعت ہے. تو رمضان کے جانے پر بندے مومن کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا دیا ہوا یہ مہینہ تھا، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ آیا. دعا کرنا چاہیے کہ خدا کرے کہ بار بار ایسی مبارک ساعتیں ہماری زندگی میں آئے. قرآن کریم ختم ہوا، مکمل ہوا. بزرگان محترم، قرآن کریم اللہ کا واحد کلام ہے. تورات، زبور، انجیل، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں. یاد رکھیں، اللہ کی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ کی جانب سے پیغامات تھے، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں تھیں، عذابات سنائے گئے تھے. لیکن اللہ کا کلام فقط قرآن کریم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو. فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وَخَرَجَ مِن، اللہ ہی سے نکلا ہوا کلام. انسان نماز پڑھ کر جب پانی میں پھونک مارتا ہے، غیروں کے بچے، غیر لوگ اپنے بچوں کو لا کر کھڑتے ہیں مسجدوں کی سیڑھیوں پر. ہم جہاں جوتے چھوڑتے ہیں وہاں کھڑتے ہیں. بڑے بڑے پیسے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پر ایک نمازی پھونک مار دے گا تو اسے شفا مل جائے گی. انسان کے کلام میں جب اتنی طاقت ہے تو وہ پروردگار عالم، وہ احکم الحاکمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، وہ جب اس کا جو کلام ہے تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی. حدیث میں آتا ہے روز قیامت میں جو ہم یہاں جمعہ کو جمع ہوتے ہیں، گھڑی بھی دیکھیے کتنی بہترین گھڑی ہے، ساعت ہے. اب جمعہ شروع ہو چکا ہے. اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اب ہم جمعہ میں ہیں، جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے. مغرب کے بعد سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. ایک آخری تاخرات بھی ہے، ممکن ہے کہ شب قدر بھی ہو اور جمعہ بھی ہے. کیسے بہترین مبارک وقت ہے. ہاتھ ایسے وقت میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پڑھ کر تو دیکھیں، تعلق قائم کر کے ہم دیکھیں، پتہ چلے گا. ایک حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. لمبا جب سفر ہوتا ہے ہمارا خیال فوراً اگر کار میں سفر کر رہے ہوں تو فوراً یہ خیال جاتا ہے کہ ذرا اچھی میوزک سن لیں، کوئی گانا سن لیں، فوراً آن کر دیا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے بندو ایسا مت کرو، ذکر کرتے ہوئے جاؤ. یہ سواری اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے. چلتے چلتے خدا نہ خواستہ 3 بار کہتا ہوں، اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور تم شہید ہو جاؤ یا حادثے کا شکار ہو جاؤ تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے آئے. اس سے بہتر یہ تھا کہ قرآن سنتے سنتے ہم چلے گئے، قرآن سنتے سنتے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہم چلے گئے. ایسی موت مانگو. مجھے یاد آتا ہے ہمارا پڑھنے کا زمانہ تھا دارالعلوم سبیل الرشاد میں. عالی جناب میر مقصود علی خان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، سالار کے ایڈیٹر تھے. بڑا لمبا قد تھا. اردو جب بولتے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھی اردو بولتے تھے. چھوٹا میدان، وہاں سیرت کے جلسے بھی ہوتے تھے، ہم لوگ وہاں جاتے. ایک مرتبہ بہت اچھی اردو بولتے تھے. عربی اشعار، فارسی اشعار، علامہ اقبال کے اشعار تو بہت جھوم جھوم کر بولتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ عالم نہیں ہے، عالمانہ گفتگو کرتے تھے.
بہت متاثر تھے ہم ان کی گفتگو سے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر شریعت دوم استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مقصود علی خان صاحب، لوگ جو ہے صبح جب ہوتی ہے تو آپ کا اخبار نہیں پڑھتے، بعض لوگ آپ کا اخبار نہیں پڑھتے۔ بڑا بہترین جواب دیا مسکراتے ہوئے، بہت کم بولتے تھے، شریفانہ گفتگو کرتے تھے۔ فوراً کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرا اخبار نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لوگ اللہ کا کلام نہیں پڑھتے۔ حضرت جو ہے بہت متاثر ہوئے، حضرت اسے دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو، علماء کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ایسی گفتگو اور ایسے اخلاق ان لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیں یہ حدیث، انشاءاللہ اس کی تشریح کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں۔ صحابہ میں اللہ کے نبی نے ان کو عالم کہا۔ جب لمبا سفر تھا، پیچھے بیٹھے تھے سواری میں، حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، سرکار بندہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بولو سن رہا ہوں۔ ایک سواری میں دونوں جا رہے تھے، حضرت معاذ پیچھے تھے۔ اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پیغمبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بولو سن رہا ہوں۔ حضرت معاذ نے پوچھا حدثنا بحدیث ننتفع بہ، سرکار کوئی ایک حدیث بیان کیجئے جس سے ہم لوگ رہتی دنیا تک فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اچھا معاذ تم فائدے والی حدیث سننا چاہتے ہو، سنو میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجاة یوم الحشر والذل یوم الحرب، چار چیزوں کو سرکار نے بیان فرمایا، نوٹ کیجئے اسے اور اپنے دل کی تختی پر اسے لکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اگر تم سعادت مندوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سعادت مند کسے کہتے ہیں؟ جس زندگی میں ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے سعادت مندی کے ساتھ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، حلال رزق بھی میسر ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بس اللہ کی عبادت میں انسان زندگی گزار رہا ہے، سعادت مندی کی وہ زندگی ہے۔ پھر فرمایا سعادت مندی کی زندگی گزارتے رہو اور جب آخری وقت آئے، مرنے کا وقت آئے، فرمایا وہ موت الشہداء، شہیدوں والی موت اگر مرنا چاہتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہی جا کر آدمی شہید ہو، شہادت کی کئی منزلیں ہیں، کئی مرتبے ہیں، کئی رتبے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعادت مندوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، شہیدوں والی موت مرنا چاہتے ہو، اور آگے آپ نے فرمایا وَالنَّجَاةَ يَوْمِ الْحَشْرِ، قیامت کے دن میدان محشر میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر نبی بڑے سے بڑا پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ آج کیا ہوگا، میرا حشر آج کیا ہوگا۔ مالک یوم الدین، بس سب کچھ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سب کو موت، پھر اللہ پوچھیں گے کہ کون کون باقی ہیں، جواب دیا جائے گا کہ پروردگار بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، باقی سب چلے گئے۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تم بھی مرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے کہ پروردگار میں جان لینے والا اسرائیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں بھی موت ہے، اب کوئی بھی نہیں بچے گا، کائنات ہے، سب مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کوئی بھی نہیں ہوگا جواب دینے کے لیے، میں بڑا، میں کرتا ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ؟ اللہ فرمائیں گے کوئی دم مارنے کی بھی ہمت کسی کی نہیں ہوگی، مالک یوم الدین۔ پھر خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت صرف میری ہے،
میں آج کے دن کا بادشاہ ہوں، مالک یوم الدین ہوں۔ اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک کو پھر زندہ کریں گے۔ تو نجات اس دن اگر ہم نجات چاہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ معاذ سعادت مندوں والی زندگی چاہتے ہو، شہیدوں والی موت چاہتے ہو، اور قیامت کے دن نجات چاہتے ہو، گرمیوں کے ہولناکی سے اگر تم سایہ چاہتے ہو، وَالظِّلَّ يَوْمِ الْحَرَّ، قیامت کی جو گرمی ہوگی انسان ڈوبتا چلا جائے گا پسینے کے اندر۔ کوئی تیر رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی سینے کے برابر، کسی کو پیٹ کے برابر، اور کوئی پورا سر کے برابر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نجات بھی دیں گے، گرمی کے موقع پر سایہ بھی دیں گے، اور اس کے بعد شہیدوں والی موت بھی دیں گے، سعادت مند والی زندگی بھی دیں گے۔ فرمایا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَأَدِيمُوا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، سرکار نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُ کلام الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان کا کلام ہے۔ وَحِصْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور وہ شیطان سے قلعہ ہے مضبوطی کا، بچنے کا۔ اور پھر فرمایا میزان عمل میں تولے جانے والی چیز ہے، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قرآن سے زیادہ اللہ کے دربار میں جھگڑنے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن کہے گا کہ پروردگار، اور میدان قیامت میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، قرآن کی ایک ایک سورت جائے گی۔ اب بعض لوگوں کو قرآن کی بعض سورتیں پسند ہوتی ہیں، کسی کو یاسین، کسی کو واقعہ، کسی کو ملک، جو بھی ہو جائے حضرت سورہ یاسین پڑھو، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فاتحہ میں جو مضمون ہے تقریباً وہی مضمون سورہ ناس میں بھی ہے۔ مفسرین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، پیغمبر کہہ دیجئے آپ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے۔ تقریباً ملتا جلتا مضمون ہے آخر تک، اسی لیے اللہ نے بالکل ایسا ہی مضمون دونوں میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کلام بہت زیادہ جھگڑالو ہے اللہ کے دربار میں، جب تک اس کے پڑھنے والے کو بخشش نہیں کرائے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا میدان قیامت میں، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، وہ جو سورت مغرب کے بعد اسے پڑھا کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے بعد اسے پڑھا کرو، اس لیے کہ عذاب قبر سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، یہ سورت کہے گی پروردگار اس کی مغفرت کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے رب ٹھہر جا، ایک منٹ ذرا ٹھہر جا، نہیں ضد کرے گی وہ سورت اور کہے گی کہ پروردگار نہیں، فوراً اسے معاف کر، بخشش کر دے، ورنہ تو یہ کہہ دے گا میں تیرا کلام نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے بھائی میں معاف کر رہا ہوں، میں بخشش کر رہا ہوں، پیچھے لگ جائے گی یہ سورت۔ اور جب مردے کو خبر میں رکھا جاتا ہے کرامن کاتبین، منکر نکیر آئیں گے، مشکات شریف کی حدیث ہے انسان جیسا جیسا ہوگا اس حالت میں وہ آئیں گے۔ بعض لوگ تو اسے دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ حضرت امام بخاری میں ایک بات ارشاد فرمائی، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان المیت لا یسمع خفق النعال، بخاری کی روایت ہے، میت قبر میں آپ جسے دفن کر کے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ ابھی قبرستان کے گیٹ سے باہر بھی نہیں آئے ہیں، لمبا اگر قبرستان ہو تو فرمایا قبرستان سے ابھی آپ باہر بھی نہیں جائیں گے، میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، روح واپس لوٹا دی جائے گی۔ میت کو دفن کر کے جانے والوں کے چپلوں کی آواز کو وہ میت سنتی ہے۔ ان المیت لا یسمع خفق النعال، امام بخاری کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے،
اسی لیے فرمایا سب دفن کرتے ہیں، ارجنٹ ہے، کسی کے پاس آج وقت نہیں ہے، لیکن جب باپ کا جنازہ ہو، ماں کا جنازہ ہو، آپ دفن کرتے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹے کے لیے جناب والا بیٹھیے وہاں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیٹھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیے، جانے والے سب چلے گئے، ان کو جانے دیجیے، آپ پڑھیے بیٹھ کر، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ فرمایا اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اسے تقسیم نہیں کر دیا جاتا، آدھا پونا گھنٹہ۔ کون سی دنیا بگڑ جائے گی جس باپ نے پوری زندگی بنانے کے لیے اپنی پوری اوقات کو ہمارے لیے لگا دی، کیا اس کے لیے ہم آدھا گھنٹہ دے نہیں سکتے؟ اس ماں کے لیے آدھا گھنٹہ ہم دے نہیں سکتے؟ وہاں بیٹھو، بیٹھ کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، اور وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، اس کے سوالات اور جوابات میں آسانی ہوگی۔ بٹھا دیا جائے گا، پھر وہی سوال من ربک ما دینک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرے پیغمبر کون، تیرا دین کیا، یہ سوالات و جوابات ہوں گے۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا مقصد ہے، یہ سورت قرآن کا پڑھنے والا اگر کوئی رہے گا، جب آئیں گے منکر نکیر تو